یہ صفحہ نمبر ہے 447. سورت کا نام ہے سورت زخرف اور اس کی آیت نمبر ہے 87. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ بول اٹھیں گے اللہ، کہ ہمارا خالق کون ہے. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے دھکا کتھوں لگ گیا. مولانا حسین نہیں مانا کرتے، پھر انہوں نے دھکا کتھوں لگ گیا. مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، پھر اس کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں. ذرا ایک اور جگہ پہ آئیں گے. صفحہ نمبر ہے 364. سورت کا نام ہے عنکبوت اور آیت نمبر ہے 61. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ. زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا بھی اللہ. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے. ذہن میں ہے نا کسی کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے. مشرکین وہ کیا کہہ رہے ہیں، سورج اور چاند کا مسخر کرنے والا. چونکہ یہ کلاس کا ماحول ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے الامن والعلا کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں نبی پاک کے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اختیارات کو ثابت کیا کہ وہ مختار ہیں، مالک ہیں، قادر ہیں. الامن والعلا یہ عام مل جاتی ہے اور کوئی بڑی کتاب بھی نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ ہوگی تو 40-50-100 روپے کی. الامن والعلا، اس میں انہوں نے لکھا کہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام نہیں کر لے. پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کا سورج سلام کرتا ہے، اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. یہ انہوں نے لکھا. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، یعنی یہ تابع ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے. یہ مشرکین مکہ کا قرآن نے عقیدہ بیان کیا. آگے آئیے جی، آیت نمبر 63 پہ آ جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر
آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو زندگی بخشی، من بعد موتها، اس کے برباد ہو جانے کے بعد، اجڑ جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد وہ زمین لہلہانے لگی، سبزہ اگنے لگا، اس میں زندگی آنے لگی۔ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ فصلوں کا اگانے والا کون ہے؟ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو یہ بول اٹھیں گے اللہ، کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ ہم دیکھیں گے جی، سورۃ یونس میں آیا ہوں، صفحہ نمبر ہے 192۔ سورت کا نام ہے سورت یونس، آیت نمبر ہے 31۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، میرے پیغمبر ان سے پوچھ تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے بارش برسا کے اور سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے، اور زمین سے اناج کو باہر نکال کے، تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ام منقطع، انہوں نے پہلے سوال کا کیا جواب دینا ہے؟ ان سے دوسرا سوال پوچھ، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ان سے پوچھ میرے پیغمبر، یہ کان اور آنکھ، قوت بصارت اور قوت سماعت کس نے بخشی ہے؟ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھئی یہ کان ہے، اس میں ایک سوراخ ہے اور اس سے آپ سن رہے ہیں؟ نا، اس کے اندر بڑی مشینری ہے۔ یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آنکھ ہے، یہ پتلی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے پیچھے دھاگے کی طرح باریک رگیں ہیں، ان میں خون دوڑتا ہے، خون، ان میں کبھی خلل آ جائے تو بندہ رنگ نظر نہیں آتے بندے کو صحیح، یہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، شوگر ہائی ہو جائے تو وہ رگیں لیک کر جاتی ہیں، وہ رگیں جب لیک کرتی ہیں تو پھر دکھنا بند ہو جاتا ہے، رنگوں کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ ایک نظام ہے پورا آنکھوں کے پیچھے، ایک نظام ہے پورا کانوں کے پیچھے۔ ان سے پوچھ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان، یہ نکالنے والی قوت قدرت کس کی ہے؟ انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکالا جاندار، مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکالا بے جان، انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا بے جان، اور نطفہ بے جان ہے، اس سے بچہ بنایا جاندار۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ مولانا حسین علی علمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الحی سے مراد ہے مومن، المیت سے مراد ہے کافر۔ مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا اور کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا۔ نوح کے گھر میں کنعان
اور آزر کے گھر میں ابراہیم، نیکوں کے گھر میں بد، بدوں کے گھر میں نیک. پوچھ ان سے زندے کو مردہ سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. ایک ایک بات پوچھنے لگ جائیں. یہ زمین کس نے بچھائی؟ آسمان کی چھت کس نے کھڑی کی؟ سر بفلک پہاڑ کیسے ہیں؟ دریاؤں کو دیکھو ان کی روانگی. ایک ایک بات پوچھنے لگ جائیں ان سے. سارے سوالوں کا ایک ہی سوال کر لیتے ہیں، میں یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ پورے نظام کی تدبیریں. صبح سورج چڑھ رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے، کبھی دن بڑے ہو گئے ہیں، راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو گئی ہیں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی بہار، کبھی خزاں. کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی رہائی پا رہا ہے. کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کے ہاں لڑکے ہی لڑکے، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکے کوئی نہیں. کسی کو جوڑے ملا کے دیے، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں نہیں ہو رہی ہیں، کہیں یہ کائنات کی جو تدبیر ہے پوری کائنات کی، یہ کرنے والا کون ہے؟ ان سے پوچھ. فَسَيَقُولُونَ، تو یہ یقیناً کہیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان، ابو جہل کا عقیدہ بیان. ہمارا تو یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کا ملک ہے. ہندو سارے دفع ہو گئے، سرحد پار چلے گئے، یہاں پاک لوگ رہتے ہیں پاکستان. کیوں بھائی؟ آپ جو اہل علم ہیں، جو داتا کا لفظ ہے، داتا، یہ فارسی نہیں جی، اس کی طرح عربی تو بنا موتی، اس کی عربی کیا بنے؟ موتی، عطا کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا. اسے فارسی میں کہیں گے داتا. میں نے کہا تھا میں آپ کو کچھ کام کی باتیں بتاتا چلوں. جتنے شرکیہ لفظ ہیں یہ سب فارسی ہیں. دیکھتے چلے، داتا، گنج بخش، دستگیر، غریب نواز، لجپال، سب فارسی. جتنے بھی شرکیہ. یہ جو 4 تراویح کے بعد ہمارے ساتھی کہی ہیں، 4 تراویح کے بعد الصلاۃ بار محمد، بار کہاں سے آیا ہے؟ فارسی سے. معلوم ہوتا ہے یہ بھی ایران جو ہے، سعودی عرب سے آتا تو علی محمد ہوتا نا، وہاں سے آتا تو علی محمد ہوتا. یہ بتا رہا ہے بھائی ادھر سے نہیں آیا. ہم، آپ کو پتا ہے ہم بیت اللہ کے کس جانب رہتے ہیں؟ ہم بیت اللہ کے دروازے والی جانب رہتے ہیں. جس طرح بیت اللہ کا کیا ہے؟ مشرقی سائڈ، بیت اللہ کی مشرقی سائڈ. ہمارا منہ بیت اللہ کی دیوار، دروازے والی طرف ہوتا ہے. ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے رستے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمیں دین پہنچا ہے، اس میں ملاوٹ ہو گئی. اس دین میں کیا ہو گئی؟ ورنہ جو دوسری طرف کے لوگ ہیں نا، جنہیں براہ راست دین پہنچا ہے، وہاں کوئی شرک نہیں، کوئی مشرک آپ کو نہیں. یہ ہمیں ایران کے ذریعے ملا. ایران کے ذریعے جب دین ہمارے پاس آیا، اس میں کیا ہو گئی؟ انہوں نے ایسے ایسے الفاظ. اب آپ کسی سے پوچھ لیں داتا کون ہے، مجال ہے کوئی بندہ کہے اللہ، علی حجویری. پھر انہوں نے مشہور کہا داتا کی نگری. آپ کو کسی سے پوچھیں داتا جانا ہے، داتا دربار جانا ہے، داتا جانا ہے، کوئی کہے گا مسجد چلا جاؤ، کہیں گے بھاٹی گیٹ.